امیر معاویہ منافق ہیں اس لیے کہ انہوں نے مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دی ہے کہ امیر معاویہ کے تعلق سے یہ بھی قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کا 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اب مفتی احمد رضا خان فاضل بریلوی ترجمہ کرتے ہیں، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور اس آیت کی تفسیر سردار الافاضل علامہ سید نعیم الدین قبلہ مراد آبادی تفسیر کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول، یہ آیت ان منافقوں کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دیتے تھے اور ان کے حق میں بدگوئی کرتے تھے۔ اب میں یہ اپنی طرف سے ان کو منافق نہیں کہتا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ امیر معاویہ منافق ہیں اس لیے کہ انہوں نے مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دی ہے اور بدگوئی کی ہے، گالی گلوچ دی ہے اور ممبروں پہ دلوایا ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں میں نے امیر معاویہ کو منافق کہا ہے۔ مختصر سا جواب قرآن کی روشنی میں امیر معاویہ کی منافقت کا ثبوت ملتا ہے۔ نحمدہ و نصلی اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے اس کلپ کو سماعت کی، صوفی گلزار وارثی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہا۔ آئیے صحابہ کی شان سنیں اور امیر معاویہ کی شان سنیں کہ صحابہ اور امیر معاویہ کون ہیں اور امیر معاویہ کی شان کتنی بلند والا ہے۔ آج یہ دجال اٹھ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہہ رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا اللہ امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا۔ اللہ اکبر۔ عظیم صحابی رسول جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3-4 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، اور جو ایک گھڑی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے ایمان کی حالت میں، وہ دنیا کے تمام غوث و کتب ابدال و افراد اوتاد سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میں میرے صحابہ کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ ذکر کرو، بھلائی کے ساتھ ذکر کرو۔ جب میرے صحابہ کا ذکر کرو تو بھلائی کے ساتھ ذکر کرو اور اپنی زبان کو خاموش کر لو جب میرے صحابہ کی بات آئے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ سب جہنم سے دور رکھے گئے۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی بھنک تک نہ سنیں گے۔ اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتا ہے، تلقہم الملائکۃ، کہ فرشتے ان سب کا استقبال کریں گے۔ رب تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے، جو فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے حسن وعدہ فرما لیا۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے صحابہ کی شان حدیث سے اور قرآن سے سن لیا کہ صحابہ کون ہیں، اسے نبی کریم اور قرآن جنتی کہہ رہا ہے۔
اور یہ شیطان آج اٹھ کے امیر معاویہ کو منافق کہہ رہا ہے۔ امیر معاویہ کو منافق کہنے سے وہ منافق تو نہیں ہو جائیں گے، بلکہ یہ خود ہی شیطان اپنے آپ کو جہنمی کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو خود منافق ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ امیر معاویہ کی شان یہ شان ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں، اس امت کے امین ہیں اور اس امت کے مامو جان ہے، اور سیدہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی بنایا، اور میں نے اس سے پہلے حضرت جبرائیل سے مشورہ کیا تھا۔ امیر معاویہ کو کاتب وحی کے لیے مقرر کیا جا سکتا کہ نہیں؟ بدایہ و نہایہ میں ہے کہ نبی فرماتے ہیں میں نے کاتب ان کو وحی کے کام سپرد کرنے سے پہلے جبرائیل سے مشورہ طلب کیا تھا، اور وہ شیطان وہ جس آیت کی وجہ سے امیر معاویہ کو منافق کہہ رہا ہے، وہ آیت در حقیقت منافقین اور کافر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو وہ امیر معاویہ پر اس آیت کو سیٹ کر کے امیر معاویہ کو بدنام کر رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو تکلیف دی تھی تو وہ منافق ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ شیطان کو اتنا پتہ نہیں کہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے کہ منافقین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دیا کرتے تھے، پریشانی کرتے تھے، اس وجہ سے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور علی اور معاویہ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی وہ ایک خطا اجتہادی ہے۔ 1400 صدی سے اکابر علماء اکرام نے زبان کو خاموش کیا، اور یہ شیطان کو کیا بولنے کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارے بڑے بڑے اسلاف نے فرمایا کہ یہ خطا اجتہادی تھی جو ایک دوسرے سے واقع ہوئی، مگر ان میں بھی حضرت علی حق پر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، اور حضرت علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے، مگر وہ خطا کوئی گناہ والا نہیں، وہ خطا اجتہادی تھا۔ وہ خطا اجتہادی سے نبی کریم نے فرمایا تھا کوئی حاکم اگر فیصلہ کرے، کسی بات پر فیصلہ کرے، اگر وہ خطا پر ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکیاں دیتا ہے، اور جو صحیح پر ہو اسے اللہ 2 نیکی دیتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے پر حق پر تھے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آنے والا شخص اگر خطا پر تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ضروری تھا کہ وہ مسلسل ان سے جنگ کرتے رہتے، مگر جنگ صفین کے بعد حضرت علی نے تلوار کو روک لیا اور جنگ ختم کر دیا۔ تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ حضرت علی کی نظر میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح تھے۔ اگر وہ غلط ہوتے، ظالم فاسق ہوتے تو ضروری تھا حضرت علی پر کہ وہ مسلسل جنگ کرتے رہتے۔ پھر حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین جنگ کی حالت میں جنگ ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو روک لیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد کر دیا اور بیعت کر لیا۔ اگر وہ غلط ہوتے تو حضرت امام حسن پر ضروری تھا کہ وہ ان سے جنگ کرتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت امیر معاویہ غلط تھے یا وہ ظالم تھے، فاسق تھے، تو ابھی اعتراض حضرت حسن پر اٹھتا ہے، اور یہ اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے پہنچتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا تھا کہ میرا بچہ، مخاطب کر کے فرمایا تھا اے میرا بچہ، دو مسلمان جماعت کے درمیان یہ صلح کرائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاویہ کو تو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہونے والے معاملات اور تمام لوگوں کو تو مسلمان کہہ رہے ہیں، مگر یہ شیطان دجال جو 1400 صدی میں آج پیدا ہو کر کے رافضیت میں گھس کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہہ رہا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں امیر معاویہ اور دیگر تمام صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ شیطان آج اسے منافق کہہ رہا ہے، اور امیر معاویہ کو جو منافق کہے گا تو یقیناً وہ خود منافق ہوگا، کیونکہ یہ خود اپنے منافقت کی ثبوت دے رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔